حضور کا ارشاد گرامی ہے، آپ کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم تک رمضان کے مہینے کو پہنچا۔ تو مفسر شہیر احمد یارخا نعیمی صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ رجب جو مہینہ ہے وہ مثل بیج بونے کے ہیں، شعبان کا مہینہ مثل پانی دینے کے ہیں، اور رمضان کا مہینہ کھیتی فصل کاٹنے کے مثل ہے۔ میں جلدی سے اگر تیزی سے گزر جاؤں تو رمضان کے مہینے کی برکت اسی کو ملے گی جو رجب ہی کے مہینے سے اپنے آپ کو نفس کی شکست اور نفس کے چنگل سے بچائے۔ یعنی جس نے نہ رجب کی پرواہ کی، جس نے نہ شعبان کی پرواہ کی، تو اصل وہ رمضان کا لطف اور رمضان کا مزہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں رمضان کا بابرکت مہینہ بھی آتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر اس کا کوئی اثر نہیں گزرتا، کیونکہ پورا سال ہمارا نفس کے ساتھ ایسا رابطہ ہوتا ہے، ہم شیطان کے ایسے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے عادی ہو جاتے ہیں کہ شیطان یہ زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتے کیونکہ ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ابھی سے نیکی میں، ابھی سے مسجدوں کی طرف، ابھی سے وہ اہتمام کرنے لگے۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں رجب کے مہینے کے روزے، بلکہ تین مہینے کے روزے رجب کے ہیں، شعبان کے ہیں، خاص طور پر ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ان سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان یہ میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم رجب کے مہینے پر سرسری طور پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایک سے ایک مایا ناز، ایک سے ایک پایا کہ اللہ کے ولی کا یوم وصال آپ کو اس مہینے میں مل جائے گا۔ پورا رجب کا مہینہ جس کی کوئی تاریخ ایسے نہیں ہے جس تاریخ کو کسی اللہ والے نے چھوڑا ہو۔ جیسے ہی رجب کی پہلی تاریخ آتی ہے، حضرت خواجہ حسن بصری کا عرس مبارک، رجب کی پہلی تاریخ کو صحابی رسول حضرت سفیان بن عیینہ کا عرس مبارک۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں تو رجب کی چھٹی تاریخ آتی ہے، شہنشاہ ہندوستان، والی ہندوستان، خواجہ خواجہ، مقطع عارفہ، رہبر سالکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم معروف و مشہور، آپ کا لقب غریب نواز جیسا ہے، اسی لقب سے آپ کی امتیازی شان ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کا عرس مبارک آتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوڑ کر میں اگر جلدی سے جاؤں تو رجب کی 10 تاریخ آتی ہے تو مفتی اعظم کے پیر و مرشد شاہ احمد نوری میاں کا عرس آتا ہے۔ اسی رجب کی 11 تاریخ کو مجدد خانوادہ اشرفیہ شاہ علی حسین اشرفی میاں کا عرس مبارک آتا ہے، اور آگے جاتے ہیں تو سرکار کلا کا عرس آتا ہے۔ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا یوم وصال ہے، جن کی جانب کندوں کی نیاز مشہور ہے۔ اسی 15 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا بھی وصال ہے، اور 16 رجب کو حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ سرکار شیخ الاسلام کے والد گرامی ہے۔ اس طریقے سے آخر تک، بلکہ رجب کے کچھ ایام میں گجرات کے معروف و مشہور جو بزرگان دین ہیں ان کا بھی عرس آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب ان کا خاص عرس آئے گا تو رجب کی شب میں جب ہوگا انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، ہم ان کے نام کی مجلس سے منعقد کریں گے۔ اور جب اختتام پر جاتے ہیں تو 27 رجب المرجب کو حضرت جنید بغدادی کا عرس ہے، اور یہی 27 رجب المرجب ہے جن کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اس شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکا کی منزل پر بلا کر اپنے دیدار خاص سے نوازا۔ یہ رجب کا مہینہ انشاءاللہ ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اسی لیے جمعہ میں سرکار غریب نواز کی شان جمعہ میں 10-12 منٹ میں کیا بیان کریں۔ انشاءاللہ آج چاند ہوگا، کل چاند ہوگا، جو بھی ہوگا، رجب کی 6
شب سرکار غریب نواز کی سیرت کو بیان کیا جائے گا اور ایک دن متعین کرتے ہوئے باقاعدہ پروگرام رکھا جائے گا. اس میں بھی آپ تمامی حضرات کو شرکت کرنا ہے, آپ تمامی حضرات کو حاضر رہنا ہے. تو یہ رجب کا مہینہ برکتوں کے حصول کا مہینہ ہے. بزرگان دین کثرت سے اس ماہ میں روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے تعلق سے بل کر جو عرب کا جو دستور ہوتا تھا, بڑے بڑے خاندان قبیلے والے جن کے درمیان میں برسوں کی جو لڑائیاں ہوتی تھی, جیسے ہی رجب کا مہینہ آ جاتا وہ اپنی تلواروں کو میانوں میں رکھ لیتے تھے. یعنی لڑائی جھگڑے برسوں کے پرانے جو ہے, اب یہ ایسا حرمت والا مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت, لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا منع کر دیا ہے. لہذا برسوں پرانی جنگیں یا پھر جو جنگیں چل رہی ہو اور بیچ میں رجب کا چاند آ جائے وہ وہیں سے روک کر واپس آ جایا کرتے تھے. یعنی ایسا حرمت, اس مہینے کی حرمت کا وہ پاس و لحاظ کرتے تھے. بہرحال تو اسی رجب کے مہینے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی رجب کی پہلی تاریخ کو یکم رجب المرجب کو ایک ایسی شخصیت کا یوم ولادت ہے, ایک ایسی ہستی کی پیدائش کا دن آتا ہے جس کو دنیائے سنیت, جن کو تاریخ اسلام میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. کون ہے شیخ الاسلام؟ جو رئیس المحققین ہے. کون ہے شیخ الاسلام؟ جو شیخ الاسلام کا جو لقب ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں ملتا ہے, بزرگوں کا طور و طریقہ ہوتا تھا. کئی صدیوں کے بعد ایک شخص ہوتا تھا جس کو صوفیاء کرام شیخ الاسلام کے لقب سے نوازتے تھے. کون ہے شیخ الاسلام؟ عطائی رسول ہند الولی غریب نواز, جن کا لقب ہے شیخ الاسلام. کون ہے شیخ الاسلام؟ حضرت بابا فرید گنج شکر, ان کا لقب ہے شیخ الاسلام. تو یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے اور یہ ہم جیسے گنہگاروں نے یا عام علماء نے دیا ہوا لقب نہیں ہے, بلکہ یہ شیخ الاسلام کا لقب جو ہے وقت کے صوفیاء نے, بڑے بڑے علماء نے آپ کو دیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو رئیس المحققین کہا جاتا ہے. رئیس المحققین یعنی لفظ ایسا ہے جس کو آپ سمجھ نہ پائے, یعنی جو اسلامک جو ریسرچرز ہوتے ہیں, تحقیق کرنے والے, مسائل میں غور و فکر کرنے والے, ان میں سب سے بلند یہ آپ کا مقام ہے. ان سب کے آپ رئیس ہیں, سردار ہے. یہ لقب سرکار شیخ الاسلام کو کس نے دیا؟ بالکل آپ کی ینگ ایج میں 1983 میں جب دنیا کے لیے, پورے مذاہب کے لیے, سنی دیوبندی کوئی بھی ہو, اسلام کے لیے ایک ایسا چیلنج تھا جس کو ہم کہتے ہیں ویڈیو ٹی وی, اس کا مسئلہ. جب یہ مسئلہ آیا تو سرکار شیخ الاسلام نے باقاعدہ اسلامک نقطۂ نظر سے, اپنی اسلامک نالج کے اعتبار سے اور ویڈیو ٹی وی سائنسی اعتبار سے اس کی کیا ریالٹی ہے سب کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار شیخ الاسلام نے ہالینڈ سے آئے ہوئے ایک سوال کا جواب پوری کتابی شکل میں دے کر پوری قوم انسانیت اور سنی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا راحت بخش جواب دیا جس جواب کو آپ نے چیک کرنے کے لیے, یعنی جو ایک ایسا جو اس سے پہلے جس کا وجود تھا ہی نہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اسلام کو ایسے بندے عطا فرماتا ہے جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عام مومنین کی اور علماء کی اور سب کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہر دور میں ایسے بندوں کو بھیجتا ہے. اب ویڈیو ٹی وی یہ اس تو بہت عام ہے, اس لیے ہمیں ہو سکتا ہے کہ بھائی بہت معمولی لگتا ہو, لیکن اب اس تعلق سے جب علماء کرام کے سامنے مسائل آنے لگے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جائز کہتے ہیں بلکہ اس کے لیے دلائل سب کچھ ہے, تو سرکار شیخ الاسلام نے مفصل جواب لکھ کر جب پاکستان کے عالم, وہ عالم جو اس وقت پاکستان کے علماء میں چوٹی کا مقام رکھتے تھے, علامہ سعید احمد کاظمی صاحب. کون ہے علامہ سعید احمد کاظمی صاحب؟ آج پاکستان کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. بڑے بڑے جتنے بھی پاکستان کے علماء ہیں, چاہے
چاہے وہ غلام رسول سعیدی صاحب ہو، چاہے وہ طاہر القادری ہو، چاہے وہ دیگر کوکب نورانی ہو، جتنے بھی بڑے بڑے جو آج کے علماء ہیں وہ سب کے سب علامہ سعید احمد کاظمی صاحب کے شاگرد ہیں۔ سرکار شیخ الاسلام نے اپنی ینگ ایج میں ایک کتابی شکل میں استفتاء اس کا جواب لکھ کر اس کو چیک کرانے کے لیے جب آپ کی بارگاہ میں بھیجا تو سعید احمد کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ محدث اعظم کے شہزادے ہیں، آپ کے علم کو ہم مانتے ہیں، ہمیں چیک کرانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں آپ کا جو بھی فتویٰ ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، ہم اس پر تصدیق کرتے ہیں، اس کو لبیک کہتے ہیں۔ اور پھر لقب دیا۔ پھر آپ کا یہ جو تحقیق دیکھ کر سعید احمد کاظمی صاحب نے کہا کہ آپ صرف محقق نہیں ہیں بلکہ آپ رئیس المحققین ہیں۔ جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہیں ان سب کے اوپر آپ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ دو چار جو بھی مسائل تھے، اس کے علاوہ چاند کا مسئلہ ہے، یہ سب سرکار شیخ الاسلام کیوں لوگ علماء مانتے ہیں؟ عالم وہ ہے جن کو علماء مانے۔ تو سرکار شیخ الاسلام نے ہر وہ فتویٰ، ہر اس جگہ ہماری رہنمائی فرمائی جہاں پر سب کے قلم خاموش ہو۔ ٹی وی کا ایسا مسئلہ، اس پر بحثیں وغیرہ ہوتی رہتی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کتاب تو آپ نے لکھی لیکن عام آدمی کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو سرکار شیخ الاسلام نے عام آدمی کے لیے ایک لٹی کا جواب، یعنی ٹی وی، کہ بھائی جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز ہے اس کو ٹی وی کے اندر دیکھنا جائز ہے۔ کتنا آسان۔ ماں باپ کا چہرہ ہے، باہر دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی کے اندر بھی آپ دیکھیں۔ حرمین شریفین کی زیارت ہے، ٹی وی کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، اندر بھی دیکھ لیں۔ تو جو چیز ٹی وی کے باہر دیکھنا جائز ہے اس کو اندر دیکھنا بھی جائز ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ٹی وی مووی ویڈیوگرافی جائز ہے، اس کا مطلب آپ سینما میں چلے جائے، آپ پکچر وغیرہ دیکھنے لگے، سیریل وغیرہ دیکھنے لگے۔ جس چیز کو باہر دیکھنا حرام ہے ٹی وی میں بھی اس چیز کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ آپ کا آسان فتویٰ تھا۔ پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شہرت عطا فرمائی۔ آج دنیا سنیت میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو سرکار شیخ الاسلام کے اس فتوے سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہوگا۔ اسی طریقے سے چاند، بنگلہ دیش سے جب آپ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، یعنی ٹیلی فون کے ذریعے چاند کی گواہی کا شرعی اعتبار، اب یہ بھی ایسا وقت تھا۔ آج ہمارے پاس ہر ایک کی جیب میں فون ہے، ہمارے بچے جانتے ہیں، لیکن جب 40 سال کی ہم بات کریں جہاں پر موبائل تو دور کی بات، لینڈ لائن کارڈ لیس اس کا بھی تصور نہیں تھا۔ ایسے عالم میں سرکار شیخ الاسلام کی بارگاہ میں جب بنگلہ دیش سے موبائل کے ذریعے گواہی لینے کا مسئلہ آیا، آپ نے ایسا مطمئن جواب دیا جہاں پر سرکار کلا کے بنگلہ دیش میں آج بھی ہزاروں مریدین ہیں۔ جب آپ نے جواب دیا تو غیر کنٹری باہر والوں نے بھی اپنایا، اور پھر ہندوستان والوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بھی یہ حالت ہے۔ دارالافتاء میں بیٹھنے والے بڑے بڑے مفتیان کرام نے آپ کو یہ داد و تحسین سے نوازا ہے کہ آپ کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیشہ آپ ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن آپ نے پوری کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو جو غیر متعصب ہوتا ہے، یعنی جن کے ذہن صاف ہوتے ہیں، اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا سنیت کے لیے ایک ایسا چیلنج تھا لاؤڈ اسپیکر۔ ایک وقت تھا مائک وغیرہ کا وجود نہیں تھا، اب لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ آیا، تب سرکار شیخ الاسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس رہنمائی کے ساتھ آپ نے جواب دیا کہ بلا شبہ لاؤڈ اسپیکر پر جو نماز ہوتی ہے ایسے امام کی اقتداء جائز ہے۔ اس پر کچھ اعتراض باندھے اٹھے کہ وہ آواز ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ سرکار شیخ الاسلام نے سمجھایا دلائل کے ساتھ کہ یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے اس کا کوئی اسپیکر نہیں ہے، اس کی خود کی آواز نہیں ہے، بلکہ لاؤڈ اسپیکر کا کام ہے صرف آواز کو دور تک پہنچانا۔ یہ آواز کس کی ہے؟ میں ابھی بول رہا ہوں، میری آواز وہاں جا رہے، تو وہ آواز کس کی ہے؟ اس کی آواز نہیں، اس کا کام صرف دور تک پہنچانا ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے آج ہمارے لیے سرکار شیخ الاسلام کی شخصیت
قابل تحسین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے زمانے میں اور ہمارے درمیان میں رکھا اور ہمیں آپ کی غلامی نصیب فرمائی۔ اسی طریقے سے تفسیر اشرفی، حضور محدث اعظم ہند نے تفسیر اشرفی کے 3 پارے لکھے۔ آپ نے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کو یہ کہا کہ والد بزرگوار کی تفسیر کا جو ادھورا کام ہے آپ اس کو پورا کریں، اس کے تعلق سے جو بھی اخراجات ہے، جو بھی ضرورت ہے، سب کچھ ہم مہیا کریں گے، صرف آپ قرآن کی تفسیر کو مکمل کریں۔ تو پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے اس لیے منع کر دیا کہ حضور محدث اعظم ہند نے عربی کی مشہور تفسیر جلالین کے انداز میں قرآن کی آیت کے ترجمے کو تفسیر کے ساتھ ملا کر تفسیر کرنے کا کام کیا تھا، جو ایک معمولی کام نہیں تھا۔ اور یہ بات جب آپ نے علامہ سعید احمد کاظمی صاحب کو بھی کہا کہ حضور آپ یہ کام پورا کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے، یہ آپ ہی کا ذمہ ہے، آپ ہی اسے مکمل کریں۔ بلکہ انہوں نے یہ کیا، پاکستان میں یہ خبر پھیلا دی کہ حضور محدث اعظم ہند کے شہزادے تفسیری کام میں مشغول ہے۔ ادھر سرکار شیخ الاسلام نے نہ ایسا من بنایا ہے، نہ کام کا آغاز کیا ہے۔ لوگوں کے فون علماء کی مبارکبادیاں آنے لگی کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہے، قابل داد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سرکار شیخ الاسلام علماء یہی چاہتے تھے کہ آپ کے والد کا کام آپ ہی پورا کریں۔ تو لوگوں نے اتنے فون کیے، بالآخر سرکار شیخ الاسلام نے قرآن کی تفسیر جہاں سے باقی تھی، پہلے پارے سے 2 پارے گم ہو گئے تھے، مکمل 30 پاروں کی تفسیر آپ نے مکمل کی۔ ہندوستان کے علماء میں سنی مکتبہ فکر کی اردو ایک ایسی واحد تفسیر ہے کہ جس کے علاوہ ہم سنیوں کے پاس دوسری تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کا مطلب تفسیر الگ ہوتی ہے، حاشیہ الگ ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا جو کنز الایمان ہے وہ ترجمہ ہے، اس پر نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو یہ سب ڈیفینیشن ہے، ترجمہ الگ ہے، حاشیہ الگ ہے، تفسیر الگ ہے۔ تو اس طبقے میں تو تفسیر تھی، سنیوں کے پاس تفسیر نہیں تھی۔ ہندوستان کے لیول پر سرکار شیخ الاسلام نے اس کام کو کمپلیٹ کر کے ہم سنیوں کے لیے جو چیز ہم سنیوں کے لیے شرم والی تھی، آپ نے فخر سے ہمارا سر اونچا کر دیا، اس لیے کہ یہ کام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ پوری سنیت کے لیے ہے۔ اس لیے جب ضیاء القرآن پبلیکیشن پاکستان، علامہ اظہری صاحب، انہوں نے جب سرکار شیخ الاسلام کو جب اس کام کے بعد فون کیا کہ آپ ہمیں اپنی تفسیر عطا کریں، ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں، اس کو پبلشنگ کرنا چاہتے ہیں، حضور اس کا آپ کیا چارج لیں گے؟ تو آپ سرکار شیخ الاسلام نے جواب دیا، یہ کام میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، میرے لیے آپ کو اجازت ہے، پاکستان میں آپ اس کو شائع کریں، جیسا کرنا چاہے آپ کریں، مجھے اس سے دنیا مقصود نہیں ہے۔ سرکار شیخ الاسلام نے بہرحال تو اس طریقے سے یہ چند ایسی باتیں ہیں، ورنہ اور میں بات کروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آج بھی بڑے بڑے علماء جہاں پر الجھ جاتے ہیں، مثل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، سرکار شیخ الاسلام جن پر بڑا اعتبار بڑا اعتماد کرتے ہیں، جب آپ لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے کو لے کر وہاں پر گئے تو آپ سرکار شیخ الاسلام تواضع کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کیا مجھے بتا رہے ہیں، ہم آپ کے مسئلے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ بڑوں کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب پاکستان سے علامہ ثاقب صاحب جب ہندوستان میں آئے، سرکار شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور چند لمحہ کی وہ نشست اور ملاقات، اور اس کے بعد جب جاتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ روئے زمین پر آج حضور شیخ الاسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے علامہ ارشد القادری صاحب نے جب انہوں نے ہندوستان کے 3 اکابر علماء، بڑے بڑے علماء، سیمینار وغیرہ جو مسائل، تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام کا نام درج کیا۔ تو آپ نے اپنی عدیم الفرصتی کے باوجود آپ نے وہ چاند کے مسئلے پر پھر سے تحقیق ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے، آپ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جب آپ کی زبان سے بات نکل جاتی ہے تو وہ پتھر کی لکیر ہوا کرتی ہے، اور جب آپ طریقت کی بات کریں تو سرکار کلا آپ کے پیر و مرشد ہے۔ ہم اپنے
پیر کے لیے کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے. سرکار شیخ الاسلام کے پیر سرکار کلا کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے گا مختار اشرف کیا لایا ہے، تو میرے دامن میں میرے ایک سچے پکے چہیتے مرید مدنی میاں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب سرکار کلا کی بارگاہ میں خود جامع اشرف جو ایک سنیوں کی ایسی درسگاہ ہے، مرکز ہے، وہاں کے فتاوی آتے تھے، سرکار کلا خود حضور شیخ الاسلام کو دے دیتے تھے. اسی طریقے سے مٹکو میاں دلی میں آپ کا آستانہ ہے، ایک بزرگ ہے جن کا نام اللہ میاں. ایک سلسلہ چلا کہ بھائی کیسے ان کو اللہ میاں کہہ دیا، اللہ میاں کہہ دیا، ادھر ادھر سے جواب وغیرہ آنے لگے. سرکار کلا نے کہا کہ جب مدنی کا جو جواب ہوگا وہ جواب فائنل ہوگا. آپ نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ اللہ میاں کہنے سے کوئی اللہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ والے خدا کی یاد میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ ہے شیخ الاسلام جن کو بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ بغداد وہاں کے علماء نے، مصر کے علماء نے آپ کی مقبولیت، آپ کی شہرت اور آپ کے علم کو داد و تحسین سے نوازا ہے. یوں ہی سرکار مخدوم پاک کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا حضور محدث اعظم ہند کے شہزادے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ آپ اشرفی خاندان میں بڑے بڑے آپ کو نوجوان شہزادے بڑے بزرگ مل جائیں گے. لیکن سرکار شیخ الاسلام کو جو ایک انوکھی وحدانیت اور خاص مقام جو حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیول کا علم عطا فرمایا. ایک وقت میں آپ فقیہ بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں. تنہا شیخ الاسلام کا جو دامن ہے جس میں سارے علوم و فنون موجود ہے. ہندوستان پاکستان کی ایک بڑی تحریک سنی دعوت اسلامی، جب 92 میں لوگوں نے سنی دعوت اسلامی پر انگلی اٹھانا شروع کیا تو سرکار شیخ الاسلام نے ان کے لیے پوری کتاب تصنیف فرمائی کہ یہ تحریک کوئی غیر سنی نہیں ہے بلکہ یہ وہ تحریک ہے جو سنیت کا کام کرتی ہے. اور اس طریقے سے آپ نے یو کے کی سرزمین پر، چونکہ یو کے کا واسطہ پاکستان سے زیادہ ہوتا ہے، یو کے کی سرزمین پر دعوت اسلامی کے تعلق سے جب اس قسم کا فتنہ اٹھایا، سرکار نے پوری کتاب لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ تحریک ہم سنیوں کی تحریک ہے. تو سرکار شیخ الاسلام کا کام فتنوں کو دبانا ہے، فتنوں کو بند کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری رہنمائی فرماتا رہے.